بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان متحد رہیں۔ دیکھیے جگہ کا فرق بھی اللہ کو قبول نہیں ہے کہ وہاں آپ تنگ ہو رہے ہو، آپ کو پریشانیاں ہیں۔ آپ کو میں نے ایک دفعہ مثال بھی دی تھی کہ حج جو ہے اور عمرہ یا اللہ کا گھر اجتماعی مرکز ہے ہمارا، کہ یہاں سب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا ایک روب ہوتا ہے جو دشمن پر ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ جی یہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمان سارے ایک جگہ اکٹھے ہوں، ان کی طاقت بنے، کیونکہ جب آپ اکٹھے ہیں تو آپ کی طاقت ہے۔ اب اس کو ایسے سوچے کہ وہ مسلمان جو اس وقت انڈیا میں ہے وہ ہماری طاقت تو نہیں ہو سکتے نا۔ اگر وہ بھی ہجرت کر کے ادھر آ جاتے تو پھر ہماری طاقت کئی گنا بڑھ جاتی۔ اللہ جی یہ چاہتے ہیں ہجرت سے کہ سارے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، جو بغیر کسی عذر کے مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ دوستیاں نہیں بڑھانی۔ آگے کیا کہا؟ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، بس آپ ان میں سے اپنے دوست اور مددگار اور ساتھی مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُّونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، سوائے اس بات کے کہ کسی قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ یعنی ہم اس کو کھولیں تو یہ دیکھیں گے کہ جب ایک معاہدہ کسی کے ساتھ ہو چکا ہے تو اللہ جی کبھی بھی اس کے اختلاف کرنے کی ہمیں تلقین نہیں کرتے۔ ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جو تم نے وعدے کر لیے ہیں ان کو پورا کرو۔ ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں یہ کہا کہ جس کسی کا آپ کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو ایسی صورت میں وہاں کے لوگ ہجرت کر کے ادھر نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو حدیبیہ میں صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی ان میں ایک شرط یہ تھی کہ کوئی مسلمان اگر مکہ سے مدینہ جانا چاہے گا تو وہ نہیں جا سکے گا، اس کو واپس کر دیا جائے گا مکہ پہنچنے کے بعد بھی۔ تو یہاں بھی اللہ جی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ ہے تو ایسی صورت میں ہجرت ضروری نہیں ہے، اس کو رخصت ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ مثال کے طور پہ مکہ کے کسی قبیلے کے ساتھ مدینہ کے کسی بندے نے مسلمان نے کوئی معاہدہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ وہاں رہ کے ہمارا کام کرو گے یا ادھر رہ کے ہمارا کام کرو گے، تو ایسی صورت میں ہجرت اللہ جی رخصت دے دیں گے، اس میں عذر موجود ہے، مطلب یہ ہے۔ آگے کہا او جاءکم خسرت صدورکم، یا تمہارے پاس کوئی آ جائے حسرت لیے ہوئے دل میں، دل برداشتہ ہو کے کہ بتاؤ اب یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں کس صورت میں کہ ہمیں آپ کی بات قبول ہے، ہم مان رہے ہیں لیکن ہماری یہ مجبوری ہے، ہم دل برداشتہ، یہ صورت ہے۔ آگے کہا ان یقاتلوکم اور یقاتلوا قومہم، نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ تمہاری قوم سے۔ اس بات سے کیا مطلب ہے کہ وہ جھگڑالو لوگ نہیں ہیں، وہ جہاد یا قتال دونوں صورتوں میں الگ رہنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ کہ یہ لوگ کل کو آپ کے مقابل نہیں ہوں گے، آپ کے سامنے آ کے لڑائی نہیں کریں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، گویا یہ معاہدہ ہے۔ وَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وہ جہاں کہیں بھی ہو اور تم ان کو موجود پاؤ تو ان کو قتل کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش رہے، اعتراض کوئی نہ ہو، اعراض کریں، ہٹ جائیں، تم سے نظریں چرانے لگیں، سامنے ڈٹ کے بات نہ کریں، کنارہ کشی اختیار کریں، تو ایسی صورت میں گویا یہاں ہمیں کیا بات مل رہی ہے کہ جو تم سے قتال چاہتے ہیں نا، بس ان کو قتل کرنا ہے۔ جو کنارہ کشی ہے، جو صلح جوئی ہے، جو پیار سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان کو ساتھ سختی نہیں کریں، یہ کہا جا رہا ہے۔ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں بھی ایسے لوگوں کے خلاف جعل اللہ علیہ کوئی راستہ نہیں دیا، جو صلح جو ہیں، جو آپ سے مل کے رہنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد قتال نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ بھی اللہ نے ان کے خلاف آپ کو کوئی راستہ نہیں دیا۔ سبیلا راستہ ہوتا ہے نا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف راستے پہ مت چلے۔ آگے کا سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اب سَتَجِدُونَ، تجدون ہوتا ہے پاؤ گے، تا تم، ان قریب، یعنی تم جلدی ایسے لوگوں کو بھی موجود پاؤ گے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یامنو، کہ امن میں رہو، کم تم، ویامنو قومہم، اور ان کی قوم بھی امن میں رہے۔ یہی بات ابھی ہم نے وضاحت کی نا کہ ایسے صورت میں جب کوئی امن کی حالت میں رہنا چاہے تو اس پر ہجرت کا حکم لاگو نہیں ہوگا، یہ بات۔ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، لیکن جب بھی فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اُرْكِسُوا فِيهَا، اس میں اوندے ہی ہو جاتے ہیں، الٹا کے گر پڑتے ہیں۔ اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آزمائش کا وقت کسی پہ آتا ہے تو اس وقت یا مسلمانوں پہ آتا ہے تو وہ ساتھ نہیں دیتے، بلکہ بہانے تراشتے ہیں اور علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی آپ کے ساتھ ہی تھا۔ اور بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ اس پوری صورت میں سب سے زیادہ خطاب منافقوں کے ساتھ ہے، تو اکثر ذکر جو ہے وہ منافقوں کا ہے۔ فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کرے، وَيُلْقُوا، اور وَعَلَيْكُمُ السَّلَّمَ، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، ہاں جی، فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، کنارہ کش نہ رہے اور صلح و سلامتی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، ایدیہم، ہاتھ، وَیَکُفُّوا، روکنا، تو پھر وَخُذُوہم، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوہم، ان کو قتل کرو، حَیثُ ثَقِفْتُمُوہم، تم ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ دیکھیے ساری بات کو اس ایک جملے میں اللہ جی نے سم اپ کر دیا ہے۔ یہ جو فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر کنارہ کشی بھی نہیں اختیار کرتے، وَيُلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَّمَ، تمہارے سامنے سلامتی پیش نہیں کرتے۔ سلامتی پیش نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جھگڑنا چاہتے ہیں نا، لڑائی کرنا چاہتے ہیں، سلامتی پیش نہیں کرنے کا یہ مطلب ہے۔ تو پھر اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے، مارنا بھی چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ جہاں کہیں ان کو پاؤ تو ان کو قتل کرو، ایسے لوگوں کو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سلطانا مبینہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح کھلی قوت عطا کر دی ہے، یا راستہ دے دیا۔ اوپر آپ نے سبیل پڑھا تھا نا، تو یہ وہی کہ یہاں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر ایک ایسا شخص جو آپ کے ساتھ لڑائی ہی چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ کو اگر قتل کرتے ہیں تو پھر یہ قتل حق ہوگا، جائز قتل ہوگا۔ اچھا جی، اب یہ اگلی جو 92 آیت ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ مومن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، ہاں اگر غلطی سے خطا سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے تو پھر مسلمان کو کیا کرنا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ قتل خطا میں کیا رولز ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ میں آپ کا ارادہ تو نہیں تھا نا، تو سامنے والا بندہ مر گیا، اب کیا کریں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کہیں کسی اور کے لیے نشانہ تھا، تو کوئی شکار کر رہا تھا، آگے کوئی بندہ آ گیا، اس کو لگ گیا، تو یہ بھی ارادہ قتل نہیں تھا۔ جب ارادہ قتل نہیں ہوتا تو رولز اور ہوتے ہیں۔ دفعہ 304 نہیں لگتی پھر وہ تو یہ ہوتے ہیں نا کہ قصاص کے بدلے قصاص، قتل کے بدلے قتل، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو جو قتل حق جو آپ نے پڑھا تھا اس میں آپ نے قصاص والا قتل پڑھا تھا کہ وہ قتل حق ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس پہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے یہ کسی مومن کے لیے جائز کیا ان یقتل، کہ وہ قتل کر دے مومنن، کسی مومن کو، الا، ہاں مگر خطا، غلطی سے ہو جائے تو بات اور ہے۔ ومن قتل، اور جب قتل ہو جائے مومنن، مومن خطا کے ذریعے، فتحریر، آزاد کر دے، رقبتن، ایک غلام کو، مومناتن، جو مومن ہو۔ اب یہاں یاد کیا رکھنا ہے کہ جب کوئی سی سے قتل خطا ہوگا تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے پاس اب مومن غلام نہیں ہے پھر کیا کرنا ہوگا؟ مومن غلام جو ہے وہ بھی خریدا جاتا ہے نا، پیسے لے کے لیا جاتا ہے نا، لیکن اللہ جی نے اس کا کیا حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، اور اگر وہ بیچ میں ایک چھوڑ دے گا تو پھر دوبارہ سے شروع کرے گا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ مسلسل کا لفظ آیا نا کہ بیچ میں گیپ نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 اب رکھ لیے ہیں تو 10 اگلے مہینے تو پھر 10 اگلے مہینے، اللہ کو یہ قبول نہیں۔ آگے پڑھیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ودیات مسلمات الی اہلہ، ایک غلام کو آزاد کرنے کے ساتھ اس کے ورثاء کو خون بہا بھی دے گا۔ جو ہے اس میں اس کو آگے کر لیں پہلے پھر، الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ معاف کر دے تو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیے یصدقوا، صدقہ کر دیں، اس سے اب آپ نے کیا جانا، ایک قتل خطا کے لیے ہے، یہ غلطی سے قتل ہو گیا، کرنا کیا ہے، ایک مومن بندہ غلام آزاد کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کے ورثاء کو خون بہا ادا کرنا ہے۔ اچھا سعودی ریاستوں میں تو وہ فکس ہے، چونکہ ہمارے یہاں اسلامی لا وہ نہیں ہے، اس لیے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے دونوں فریق جس پہ راضی ہو جائے، مقتول کے ورثاء
اور قاتل دونوں ایک بگ اماؤنٹ آپس میں جو بھی ہو، میں نے 10 لاکھ لینا ہے، میں نے 80 لاکھ لینا ہے، اس طرح. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے جان بوجھ کے تو نہیں کیا نا، ہو گیا، اب اس کے اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے دے گا. دوسرا ہمارے یہاں جو رواج ہے وہ کہتے ہیں، بعد میں لوگ کہتے ہیں تسی مردہ بیچ لیا. یہ بھی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے، اگر دوسری جو ضروری بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں جبر کوئی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. اگر آپ کا بندہ ہے تو آپ جو کہیں گے وہی قاتل کو ماننا پڑے گا. اب اس کو، قاتل کو آپ کی رضا کے ساتھ چلنا ہوگا، ویسے نہیں ہو سکتا. آگے کہا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آپ ایسے قبیلے سے تھا وہ مقتول جس سے تمہاری دشمنی ہے، عدو ہے، اور وہ مسلمان ہے. اب اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے اور وہاں سے کوئی مومن بندہ آیا ہے، تو ایسی صورت میں دیت نہیں دینی ہوتی. خون بہا. ایک موٹی بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی اللہ جی یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کا پیسہ نان مسلم کنٹری پہ جائے. اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، کیونکہ جب آپ کا پیسہ، ایک مسلم کنٹری کا پیسہ نان مسلم پہ جائے گا تو وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. تو یہاں کیا کہا کہ دشمن کون تھی؟ بندہ مسلمان تھا. آپ نے غلام صرف آزاد کرنا ہے، ان کو خون بہا نہیں دینا. یہ دو رول ہو گئے. آگے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَاتٍ، یہ وہی ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ تھا، دونوں قوموں کے درمیان، فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَاتٍ، پھر دیت بھی دینی ہوگی اور غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، دونوں صورتوں میں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، اگر کوئی نہ پائے، لم نہ یجد وہ پائے، صیام شہرین متتابعین، 2 ماہ کے روزے رکھے مسلسل متواتر، توبۃ من اللہ، اور اللہ کی طرف توبہ کا یہی ذریعہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا علیم و حکیم ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کھلا اللہ جی نے کہہ دیا جو کسی مومن مرد عورت دونوں کی بات ہے عمدن قتل کرے گا، ارادہ قتل کے ساتھ، تو پھر اس کی سزا جہنم ہوگی. وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ، اس کے لیے تیار ہوگا عذابًا عظیما، بڑا عذاب. اب آپ یہ دیکھ لیجئے ہم روز کتنے قتل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، خبروں میں دیکھتے ہیں ہر روز. تو اللہ جی کیا کہتے ہیں کہ کوئی مومن کسی کو عمدن قتل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ یہ لفظ آئے ہیں کہ جس کسی نے قتل عمد کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو یہاں اللہ پاک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر خطا ہو جائے تو پھر یہ کام کرو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر
جان بوجھ کے قتل کرو گے تو پھر کیا ہے؟ غضب اللہ علیہ ولعنہ، یہاں دنیا میں اللہ کا غضب اور اس پہ لعنت، اور آخرت کے لیے عذابا عظیما، بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم نکلو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا اور نہ تقولوا تم کہو، لمن اس کے لیے القا ڈال دیا، علیکم السلام، تمہارے سامنے سلامتی یا سلام، لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ حضرت اسامہ ایک تھے جہاد میں، قتال کی صورت میں، تو ان کو پتا تھا کہ ایک یہ نان مسلم بندہ ہے، اور یہ نہیں بتایا تاریخ کہ وہ کافر تھا یا مشرک تھا یا منافق تھا۔ بہرحال انہوں نے اس کو قابو کر لیا، اس کو مارنے لگے، تو اس نے نہ کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو حضرت اسامہ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ بس صرف اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، تو یہ کل پھر وہی الٹے پلٹے کام کرے گا یا خرابی کرے گا، جو بھی، کیونکہ جہاد میں تو وہ قتل حق تھا اس لیے۔ لیکن ان کے دل میں نہ خلش ایک رہی، حضور کے پاس گئے، ان کے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسی حضور نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تمہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر دوبارہ جب آپ نے کہا، جب خطا ہوتی ہے اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ خطا ہوئی ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو نا اس کے لیے وہ لگا رہتا ہے پچھتاوا۔ تو وہ حضرت اسامہ کو بڑا پچھتاوا تھا اس بات کا کہ یہ میرے سے کیسی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ تو دو روایات آتی ہیں، ایک تو آپ نے آگے سے جواب دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے اس نے کلمہ پڑھا ہے یا کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے پڑھا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ دل کے معاملات پہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی۔ ہاں، جب آپ کوئی ایکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہا کہ روز حشر جب وہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت اسامہ بہت روئے اور یہ کہا، کاش میں آج ہی پیدا ہوا ہوتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا سارا کارنامہ جو بھی میں نے ایفرٹس کی وہ تو ساری بیکار ہو گئے، یہ اس میرے ایک فیل کی وجہ سے۔ تو یہاں اللہ جی نے یہ بات واضح لفظوں میں بتا دی کہ جب کوئی، دیکھیں پیچھے جو آپ نے پڑھا وہ بھی آپ نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی آپ سے قتل سلامتی سے ملنا چاہتا ہے، قتال نہیں کرنا چاہتا، تمہارے آگے جھک جاتا ہے، تم سے صلح کا ہاتھ بڑھاتا ہے، تو ایسی صورت میں تم نے قتال نہیں کرنا، تم نے اس کو چھوڑ دینا۔ تو یہاں بھی یہ بات کھول کے بیان کر دی گئی کہ کیسے ہوگا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیاوی حیات کا ساز و سامان، مال و دولت، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت سی کثیر غنیمتیں ہیں، بے حد مال و دولت ہے۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیہم، تو اسی طرح تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، احسان فرمایا۔ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، باخبر اس سے، خبیرہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔
دیکھیے اگلی آیات جو آ رہی ہیں وہ جہاد کے بارے میں ہے، اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل ترین جہاد کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین جہاد وہ ہے جو آپ اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں، نفس کے ساتھ ہر وہ کام جو آپ کو پسند ہے اور اللہ کو نہیں پسند تو آپ نہیں کرتے، یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ مثلاً آپ کو شراب پسند ہے کہ مجھے پینی چاہیے، اللہ کہتا ہے نہیں پینی، تو آپ نے چھوڑ دی ہے، اور رضا صرف رب کی ہے، یہ نہیں کہ ذائقے دی نہیں چنگی وہ آندھی ہے، یہ چیزیں نہیں، میں نے اللہ کی خاطر، آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی خاطر دوستی رکھنی ہے اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنی ہے، تو پھر آپ جنتی ہیں۔ تو یہاں ہم نے کیا آگے دیکھتے ہیں، مومن مسلمان عورت ہو یا مرد، گویا وہ ہر وقت جہاد کی حالت میں ہوتا ہے، وہ مجاہد ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو اللہ کے حبیب کی کیا حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجاہد جب طالب علم جب جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اس کے جوتوں پہ پڑنے والی خاک اس مجاہد کے جوتوں پہ پڑنے والی خاک کے برابر ہوتی ہے جو جہاد کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ کو سب کو ہمیں اللہ نے بار بار یہی کہا کہ علم کی راہ پہ آؤ، علم کی راہ پہ آؤ، ماں کی گود سے لحد وحد دونوں جگہ تک علم لینا ہے۔ اسی طرح مشکلات میں ہمیں یہ کیوں کہا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، تو چین جانا اس زمانے میں آسان تھا کیا؟ ذرا یہ سوچے نا، عرب کدھر ہے اور چین ادھر ہے، ادھر اتنا ہی، ادھر بیچ میں پاکستان اور پھر اس سے زیادہ ادھر، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ سفر کیا ہوتا تھا، اونٹوں پہ، گدھوں پہ، گاڑیوں پہ؟ تب بھی آپ کو یہ کہا رب نے کہ علم ڈالنے کے لیے چین چلے جاؤ، تو ہم تو یہاں سے یہاں تک نہیں آ پاتے، تو ہم کون سے جہاد میں ہیں؟ تو جہاد وہی ہے کہ آپ نے سنا نہیں میں نے اٹھ کے جانا ہے، جہاد وہی ہے کہ اس وقت میرا چائے کا ٹائم ہے، میں آ کے چائے پیوں گی، میں جا رہی ہوں، اس وقت میرا کسی اور کا ضروری کام ہے لیکن میرا کام اس سے زیادہ ضروری ہے، تب یہ جہاد ہے۔ اگر یہ کام اللہ کے کام سے نیچے، ہمیشہ اپنا کام اللہ کے کام کے نیچے ہوگا، اللہ کا کام سب سے اوپر ہوگا، تو ہم اس جہاد میں آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کا، اور اس کا حدیث شریف میں ان کا، تو وہ اپنے زمانے میں 20-22 سال کی عمر تھی ان کی، تو وہ بغداد کے جو یونیورسٹی تھی اس کے وائس چانسلر تھے، سب سے اعلیٰ عہدے پر، اور اس زمانے میں جو اعلیٰ عہدہ ہوتا تھا وہ بادشاہ سے بھی آگے ہوتا تھا، جیسے ہارون رشید اور مامون رشید کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مامون جب اپنے استاد کے جوتے اٹھا رہے تھے تو ہارون نے اس پر فخر کیا تھا کہ یہ قومیں ترقی کرنے والی ہوتی ہیں جن کے سامنے استاد کی یہ رسپیکٹ ہوتی ہے، بادشاہ وقت کا بیٹا اور اپنے استاد کے جوتے اٹھا رہا ہے۔ آج ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کرتے وہ بات۔ تو آپ کو یاد ہوگا ایک نسل پیچھے جائے تو کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ استاد کے لیے
ہڈیاں پتہ نہیں دے دیں تے چمڑا رکھ لیں، کچھ اس طرح کی بات، یعنی اس کو فلی اختیار دیا جاتا تھا کہ اس کو اچھا بنانا ہے، آپ اس کے لیے جو چاہیں کریں، سزا بھی دے، اس کو روکیں بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ کچھ لوگ اور الگ طریقے سے زیادہ ہی مار مار کے اور اپنے غصے نکال کے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ پڑھنا ضرور ہے۔ آپ سوچیں نا کہ سب سے پہلے انسان کو بنا کر تو اللہ نے کیا کیا؟ علم دیا تھا۔ وَعَلَّمَهُ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى، ناموں کا علم دیا تھا۔ پھر ہم بینگ اے مسلم یہ کیوں نہیں جانتے کہ پہلی وحی جب آئی تھی تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اقرا، پڑھ لے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس کے جواب چپ رہے۔ دوبارہ جبریل امین کہتے ہیں اقرا، کہتے ہیں خاموش رہے، جواب نہیں دیا آگے سے۔ تیسری بار انہوں نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، تب آپ نے وہ آیت دوبارہ ریپیٹ کی کہ اللہ کے نام پر پڑھ لے۔ تو بات یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی روح کی تازگی، اس روح کا بڑاپن، اس روح کی پاکیزگی، اس کی صفائی، یہ وہ ہے کہ آپ نے وہ پڑھا سب سے پہلے جس میں اللہ کا نام آیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ہم دعا کرتے ہیں اللہ جی ہمیں نافع علم عطا فرما۔ کیا مطلب ہے نافع علم عطا فرما؟ نافع علم تو دیکھیے نا، دنیاوی علم نافع علم نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دنیاوی زندگی چھوٹی سی ہے، آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس ہمیشہ کی زندگی کا آپ کو پتہ ہے عرصہ کتنا ہے، وہاں تو بہت آنی ہی نہیں، تو اس کی تیاری کیا اتنی ہوگی؟ آپ بیٹا پلیز بیٹھ جائیے، میرا خیال ہے مجھے اس سے آگے 94 تک آئے ہیں جی۔ آگے جہاد کی فضیلت اللہ جی بتا رہے ہیں، 2-4 آیتیں 2-3 میں اس کو کر کے تو اس کے بعد بات کرتی ہوں آپ سب سے۔ لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھے رہنے والے، من المومنین، مومنین میں سے، غیر اولی، جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، دراری والمجاہدون، اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو نکلتے ہیں اللہ کی راہ پہ، بے اموالہم وانفسہم، مال کے ذریعے سے بھی اور نفسوں کے ذریعے سے بھی۔ اب یہ آپ سوچ لیں، لیٹ کمرز بھی سوچ لیں، سارے۔ آج میں نے خصوصی طور پہ آپ کو میسج کیا تھا کہ آپ سب پلیز ٹائملی پہنچ جائیے گا تاکہ وقت کے حساب سے کام کر سکے۔ یہ کوئی میلاد کی محفل تو ہے نہیں کہ جب مرضی آپ آئیں گے، 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے، 4 گھنٹے لیٹ ہو گئے تو آپ کو سارا ثواب مل جائے گا۔ یہ تو آپ علم سیکھنے آتے ہیں، جیسے آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو کیا اسکول سے روزانہ لیٹ بھیجیں گے؟ سمجھدار ہیں آپ سارے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم الی القاعدین درجات، اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، جو اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر۔ درجات کا مطلب ہے ایک بہت بڑے درجے کی۔ دیکھ لیجئے
نیتوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے مشکلات بھی ہر ایک کی راہ میں ہوتی ہیں۔ میں اگر ٹائم سے 5 منٹ پہلے آتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے گھر میں کوئی کام نہیں ہے یا میرے لیے وہ بالکل آسان ہوتا ہے۔ آسان آپ کو بنانا ہوتا ہے، کسی کے بنانے سے نہیں بنے گا، آپ نے خود اس کو آسان بنانا ہے کہ اپنے کاموں کو پینڈنگ کر کے رب کی باتیں سننی ہے ہم نے، تو ہم رب کی باتیں ایسے سنیں کہ ہمیں سمجھ آ جائیں۔ اس کے لیے آپ کے دل میں شوق، تجسس، ایک جہاد، ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ جب یہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ نے انتہائی فضیلت عطا کی ہے مجاہدین کو، قائدین پر، بیٹھے رہنے والوں پر، اجراً عظیما، اور بڑا اجر عطا کیا ہے، درجات منہ، اس کے نزدیک درجات ہیں، ومغفرتاً، اور مغفرت بھی ہے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، شکر اللہ کا۔